اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نظر نبض نہ ڈوبے گی حشر تک کہ تیری رگوں میں ہے خون صحابہ کا۔ یہ تھے بھائی ظفر جو بہت ہی احسن انداز میں شان صحابہ پر اپنے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ میں بلا تمہید اپنے اگلے خطیب کو دعوت سخن دوں گا۔ جناب بھائی محمد احمد اقبال وہ آئیں اور آ کر خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صدق اللہ العظیم۔ حقیقتوں کا یہ دور ہے، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا۔ حقیقتوں کا یہ دور ہے، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا۔ جہاں میں طفل شمس و قمر ہیں، صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے، گلوں سے خوشبو کو چھین لینا۔ جہاں نبوت کا ذکر ہوگا، وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ میرے قابل صد واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کی اس پروقار تقریب میں جس موضوع سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت صحابہ۔ سامعین محترم، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد سب سے معظم و مکرم جماعت آپ علیہ السلام کے جانثار صحابہ کی جماعت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بلا واسطہ شاگرد صحابہ ہیں۔ قرآن کے اول مخاطب صحابہ ہیں۔ صحابہ کی حیثیت دین میں ایسی ہے جیسے بدن میں روح کی ہے۔ روح ہے تو بہاریں ہیں، روح ہے تو رونقیں ہیں، اگر روح نہیں تو یہ بدن بیکار ہے۔ بالکل اسی طرح صحابہ ہیں تو اسلام ہے، صحابہ ہیں تو قرآن ہے۔ اگر ان مقدس ہستیوں کو اس سے نکال دیا جائے تو نہ اسلام رہے گا نہ قرآن رہے گا۔ میں آپ کے سامنے صحابہ کی کس کس خوبی کو بیان کروں؟ آؤ میں آپ کو صحابہ کی رفعت و عظمت کے چند پہلو دکھاتا چلوں۔ اگر آپ میرے نبی کی صداقت کی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو، اگر عدالت کو دیکھنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم کو دیکھ لو، اگر سخاوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو عثمان غنی کو دیکھ لو، اگر شجاعت و بہادری کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی المرتضیٰ کو دیکھ لو۔ اور سنو، میرے نبی کے صحابہ کے تذکرے تورات میں ملیں گے، انجیل میں ملیں گے، زبور میں ملیں گے اور قرآن مجید میں ملیں گے۔ سامعین محترم، ایک موقع پر کملی والے نے اپنی نبوت والی زبان سے خود ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں نامناسب بات نہ کہنا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے بتاؤ، تم صحابہ جیسی مقدس جماعت کہاں سے لاؤ گے جس نے جمال محمد کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہو؟ وہ مقدس جماعت کہاں سے لاؤ گے جس نے کلمات نبوت کو اپنے کانوں سے سنا ہو؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو الفاظ مسیح محمدی سے زندہ ہوئے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے ایک مرتبہ نبوت کے ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہو پھر ساری زندگی ان ہاتھوں سے خوشبو نہ گئی ہو؟ تم وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو بارگاہ نبوت میں چلے ہوں؟ تم وہ مکان کہاں سے لاؤ گے جہاں کونیار کی سعادت جلوہ افروز ہوئی ہو؟ تم وہ صحابہ جیسی محبت کہاں سے لاؤ گے جو دیدار محبوب میں نیند حرام کر دیا کرتی تھی؟ انہیں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم المتقون کہا، اولئک هم الفائزون کہا، اور ان سب سے بڑھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ جن گھوڑوں پر ان صحابہ نے اپنا جسم مبارک رکھا، میرے رب نے ان کی بھی قسمیں کھائی ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں خیر الورا محمد، خیر الامم صحابہ، خیر الورا محمد،
خیر الامم صحابہ، رشک ملائکہ تھے، فخر حرم صحابہ، ان کے سروں پر برپا تھی قیامت، ہنس کر گلے لگاتے تھے ہر ستم صحابہ، ہر سمت ان کی عظمت کا اڑ رہا ہے جھنڈا، ناز عرب صحابہ، رشک عجم صحابہ، قرآن کے مبلغ، اسلام کے محافظ، لہرا گئے ہیں دین کا ہر سو علم صحابہ، دین نبی کی کرنیں ہر سو بکھیرتے تھے، رشد و ہدا کے ماہ عتم تھے صحابہ، اپنے نصیب پر ہے نازاں احمد بے حد، جس کی آج تقریر کا عنوان ہے صحابہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔